ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کے سفر میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ آج بھائی شرجیل خان موجود ہیں اور آج ہم پھر ایک شخصیت پر گفتگو کریں گے اور سلسلہ وہی ہے، یہ جاننے کی کوشش کہ مسیحیت کا پھیلاؤ کس طرح سے ممکن ہوا، کیا عوامل تھے، کون لوگ تھے، عینی شاہدین موجود تھے یا نہیں، اور ان کے نام کیا تھے۔ اب تک تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ عینی شاہدین موجود تھے، کہیں خلا میں، کہیں نظروں سے دور، لوگوں کی نظروں سے دور یہ کوئی کام نہیں ہوا۔ عینی شاہدین موجود تھے اور ان کے نام بھی کلیسیا نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے نام اگر آپ کو جاننے ہوں تو آپ ہماری اناجیل سے، مسیحوں کی کتب سے، بائبل مقدس سے رابطہ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج جس شخصیت پر گفتگو کے لیے میں نے بھائی کو دعوت دی ہے وہ ہیں حضرت فلپس یا فلپوس، اور میں ان کے جو گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوحنا 6 باب 5 سے 16 آیت اس کو پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ حوالہ اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، اس لیے چنا گیا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس سے لوگ جو مخالفین مسیحت ہیں یا دوسرے فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی یہ واقعے سے واقف ہیں کہ جناب مسیح نے آسمانی خوراک اپنے شاگردوں کو کھلائی۔ اور یہ جو شخصیت ہے، جو حواری ہیں، جو عینی شاہدین میں سے ایک ہیں، حضرت فلپوس، یہ وہ شخصیت ہیں جو اس واقعے جناب مسیح کے بعد ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے جناب مسیح کی جو یہ قدرت ہے اس کے اوپر غلط تخمینہ لگایا، غلط اندازہ لگایا، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ حضرت یوحنا کے مطابق انجیل اس کا 6 باب اس کی 5ویں سے 16ویں آیت تک۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلی ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت خاص تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ ماجرا ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ سورہ المائدہ آئی تھنک جی، اور یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ جناب مسیح نے آسمانی خوراک اپنے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھوایا، ان کو کھلائی۔ ایکچولی اصل ماجرا یہاں پر درج ہے، اور ایک جو شخصیت ہے، 2-3 لوگوں کے نام آئے ہیں، لیکن ہم نے جس شخصیت کے حوالے سے بات کرنی ہے حضرت فلپوس یا فلپوس، تو ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور یہ بتاتے چلیں کہ سب سے پہلا سوال یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت فلپوس نے جناب مسیح کی الوہیت کا غلط اندازہ کیوں لگایا؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں آپ؟ سہیل بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو ناتنیل کو بھی یسوع مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنے تھے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور انہوں نے یسوع مسیح کی ایسی قدرت کا اظہار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ناسمجھی میں یہ غلط اندازہ لگا لیا۔ تو ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی اتنی بڑی بھیڑ ہے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے یقیناً ہمیں پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا، اسی لیے انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ ان کے لیے 200 دینار کی روٹیاں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر ان کی کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی کم علمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کمائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ایک آدمی کی پورے دن کی جو کمائی تھی وہ 1 دینار تھی۔ بے شک۔ تو وہ آپ کی جو گفتگو سے جو اندازہ ہو رہا وہ یہ کہ حضرت فلپس جب یہ اندازہ لگا رہے تھے تو وہ بالکل صحیح تھے اپنی جگہ، اور ان کے دل میں کوئی ایسا شک نہیں تھا۔ لوگ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جناب مسیح کے جو شاگرد تھے
وہ زیادہ تر ان کی ذات پر شک کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب مسیح جو ہیں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنی ذات کے بارے میں جو حقائق تھے، جو ان کی اندر قدرت چھپی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے لوگوں پر منکشف کر رہے تھے. اور بنیادی وجہ جو نظر آ رہی ہے، جو اعتراض لوگ کرتے ہیں، وہ دیکھنے کی ہے کہ جناب مسیح معجزات زیادہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ ایسا کوئی کام کرتے تھے تو لوگ ان کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں کہ المسیح کے جو بادشاہ بنانے کی یہ خواہش کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں ایسا چاہتے تھے؟ ایکچولی یہ شروع سے ہی اسرائیلی قوم کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک، ہاں بالکل وہ بالکل. شروع ہی سے حضرت داؤد کے زمانہ سے جو تاریخ ان کی تھی، وہ انہیں معلوم تھا کہ ہم جب ایک بادشاہ کے ماتحت چلتے ہیں تو ہم بہت کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکیلا لیڈر وہ بہت کارنامے سر انجام دینے کے لیے کافی ہوتا تھا. جنگجو بادشاہ کی اکثر جنگجو بادشاہ بھی. لیکن حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے زمانہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جنگجو ہرگز نہیں تھے. ان کا دور سلامتی کا دور کہلاتا ہے، اور 40 سالہ حکومت کے دور میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی. کیا بات. تو اس بنا پر وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو ہستی ہے یہ داؤد بادشاہ کی طرح تو ہمیں ہر طرف سے محفوظ رکھے گی، اور سلیمان بادشاہ کی طرح ہمیں پراسپیرٹی، بڑھوتری عطا کرے گی. جو غربت ہے، جو افلاس ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، قحط ہے، اس چیز کا خاتمہ اس شخصیت کے ماتحت ہو جائے گا. یعنی جو جناب مسیح جس طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، جو ہمیں انجیل کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا ویژن فرق نظر آتا ہے کہ صرف یہ دنیاوی چیزوں کے لیے بادشاہ نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ جس طرح کے بادشاہ ہیں وہ روحانی روحوں کے بادشاہ بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ روحیں ان کے مطیع ہوں اور گناہ سے انسان کو نجات دی جائے تاکہ وہ ابدی نجات حاصل کریں. بے شک یہودیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ کیونکہ ان کے شاگرد تو یہودی ہی تھے. یہودیوں کو یہ بات اس وجہ سے مکمل طور پہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا اپنے ربیوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے، شریعت کے معلموں سے، کہ ہمارا جو بادشاہ آئے گا وہ پوری دنیا پر حکمران ہوگا، المسیح جو المسیح ہوگا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کا یہی پہلو دیکھا تھا. جو کچھ ان کے علماء انہیں سکھاتے تھے، یعنی بائبل کے علاوہ بھی کچھ تعلیمات تھیں جو ان کی بالکل جو کہہ لیجئے کہ ان کے لیے اپنی جو احادیث کہہ سکتا ہوں میں، یہاں پہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جو یہودی بھی اپنی کتابیں لکھتے تھے تو وہ اس طرح سے ہوتی تھی، انبیاء کی بہت سی باتیں جو لکھ لیتے تھے وہ ان کو احادیث میں شمار کر لیتے تھے. تو جو تالمود ان کی کتاب ہے، مشنا ہے، تو ان کتب میں جو باتیں ان کی تحریر تھیں وہ اس کو بھی تعلیم کے طور پہ مانتے تھے. احادیث کا سلسلہ بہت پرانا ہے، قدیم جی ہے، اور یہ بہت قدیم ہے، یہ بہت قدیم ہے، تقریباً یہ 3000 سال پرانا سلسلہ ہے. اوہ اچھا. تو یہ غلط فہمی کا سبب یہ تھا کہ وہ نبیوں کی تعلیمات پر جاتے تھے، اور جو نبیوں کے صحیفے تھے، جو صحائف تھے، اس پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ وہ ایک پسے ہوئے معاشرے میں رہ رہے تھے، پسماندہ تھے بہت زیادہ. اچھا، میں یہ ایک چیز یہ بھی دیکھ رہا تھا ناظرین کی اصلاح کے لیے بھی، کہ وہ حضرت فلپس کے جو مطالعہ کریں ان کی ذات کے بارے میں، تو ان کو یہ بھی ایک سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے جب جناب مسیح نے صعود فرمایا، آسمان پر وہ اٹھائے گئے، اور وہاں پر جتنے شاہدین موجود تھے ان میں سے ایک حضرت فلپس یہ بھی تھے. تو پڑھ لیا جائے یہ حوالہ تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے. رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی 9 سے 14 آیات. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جو وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالاخانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس، یہاں پر ان کا نام آیا. یہ وہاں پر موجود تھے. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی جو اعتراضات کرتے ہیں ہمارے
بہت پیارے عزیز لوگ ہیں وہ ان حوالہ جات کا مطالعہ نہیں کرتے. اور یہاں پر ایک اور اعتراض کا جو ہے وہ جواب مل جاتا ہے کہ مسیحیت صرف اسرائیلیوں کے لیے تک نہیں تھی. جناب مسیح اسرائیل ہی کے نبی یا منجی نہیں تھے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. زمین کی انتہا تک. تو یہ سلسلہ بھی، پروگرام کا سلسلہ یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ گواہ تھے، یہ بہت دور دور علاقوں تک گئے اور انہوں نے انجیل کی منادی کی اور کلیسیاں وجود میں آئیں. اور رسولوں کے اعمال کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور آگے کے جو نیو ٹیسٹمنٹ کی اکثریت جو کتب کی ہے، جو لیٹرز ہیں، وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ انطاکیہ ترکی، موجودہ ترکی ہے، اس کو بہت زیادہ ایڈریس کرتے ہیں. ہمارے خطے کو بہت زیادہ ایڈریس کیا گیا. لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ ان کے فرائض منصبی میں کیسے شامل ہوا، کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ یروشلم، یہودیہ اور سامریہ میں پہلے منادی کریں؟ ایکچولی یسوع مسیح کا یہ کہنا آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے اور وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بالخصوص کہ جاؤ یروشلم، تمام یہودیہ، پھر سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک میری گواہی دو. تو یہ بالخصوص اس وجہ سے تھا کہ پہلے اپنے علاقے کو درست کر لو، اس کے بعد ہم باہر والوں سے بات کر لیں گے. تو یہی طریقہ کار یسوع مسیح نے ایکچولی دیا ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو درست کرے اور اس کے بعد دوسروں کی آنکھ سے تنکا نکالے. اچھا، ٹھیک. تو یہ ضروری تھا کہ پہلے وہ یروشلم کے لوگوں تک یہ اتنی بڑی نجات کا پیغام جو ہے وہ دیا جائے کہ جو مفت ہے، فری ہے. اس کے لیے آپ کو کسی مال صالح کی ضرورت نہیں، کہ آپ کو فری گفٹ کے طور پر نجات ملتی ہے اگر آپ صرف توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کی قربانی پر، اس کے عظیم کفارہ پر ایمان لائیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے. تو یہ پیغام ہر ایک کے لیے عام ہے، یہ سرے عام ہے. اچھا، ٹھیک. جی. تو یہ ضروری تھا کہ وہاں پر وہ یروشلم کے لوگوں کو پہلے سنایا جائے، کیونکہ وہیں کے لوگوں نے تو پہلے مسیح کو قبول کیا تھا. اور مارا بھی انہوں نے تھا، قتل بھی انہوں نے بے شک انہوں نے کیا. یروشلم کے لوگوں نے میں سے ہی وہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے مسیح کو پہلے قبول کیا تھا. جیسا کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہودی حوارین انہی میں سے تھے. تو اس لیے ان کے خاندان کا بھی کچھ حق بنتا تھا کہ وہ پہلے اس انجیل کے پیغام کو سن لیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کے لیے یہ پیغام ضروری تھا تاکہ ہر ایک شخص کی نوبت توبہ تک پہنچے، ہر ایک شخص تک یہ پیغام، یہ انجیل کا پیغام پہنچ جائے کہ انجیل ایک خوشخبری ہے. یعنی یہ خوشی کی خبر ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جیسا یوحنا استباغی نے یا نبی نے کہہ دیا تھا کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ گواہی تو پیشتر سے دے دی گئی تھی کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی تو پوری دنیا کے گناہ اٹھانے والا ہے. تو اس لیے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچنا بھی ضروری تھا. بہت ضروری تھا. اور جو آپ کی جو گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے، جو کلام مقدس بھی جس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہ یروشلم کی جو لوگ تھے، یہودیہ کے لوگ تھے، یہ کلام مقدس سے، عہد نامہ قدیم سے، یا جو توریت اور صحائف انبیاء سے اس سے واقف تھے. اور جب ہم سامریہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حضرت یوحنا کی انجیل میں ایک سامری عورت کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ توریت کو کوٹ کرتی ہے. تو وہ اسکرپچر سے واقف تھے، خوب واقف تھے. اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اسکرپچر سے واقف ہوں، اسکرپچرس کو ماننے والے ہوں، جو صحائف انبیاء پر، الہامی کتب کو مانتے ہوں، چاہے وہ یہ ہو یا چاہے کوئی اور، لیکن اگر ان کا ایمان ہے کہ ان کے پاس الہامی کتب ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صحیح مسیح کو تلاش کریں. اور حضرت فلپس بھی ان میں شامل ہیں، جن کے حوالے سے ہم بات کریں، بہت گہرا تعلق ہے ان کا. اور جب ہم حضرت فلپس کی ذات کو دیکھتے ہیں تو وہ شک پرست کوئی فلسف نظر نہیں آتے ہیں. وہ بھی ایک سادہ، ایک مسیحی کے ماننے والے، اس کے منتظر ایک یہودی نظر آتے ہیں، اور جو جناب مسیح کی قدرت کو آہستہ آہستہ بمطابق حضرت مسیح، جناب مسیح کی مرضی کے، وہ اس مکاشفے کو قبول کرنے کے قابل ہوتے رہے. اپنے آپ کو انہوں نے اوپن رکھا. جب کبھی ان کو سوال ان کے ذہن میں آئے، انہوں نے بات کی. اور جناب مسیح کے جو یہ شاگرد ہیں حضرت فلپس، ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات تاریخی طور پر یہ ہے کہ ہمیں جو ریفرنس ملتے ہیں وہ یہ کہ
یہ جو ترکی ہے، جو اشیائے کوچک جس کو کہا جاتا ہے، حضرت یوحنا کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق ہے. انہوں نے سب سے زیادہ ان کو کوٹ کیا حضرت فلپس کو. بے شک. اور وہ یہ بتاتے ہیں اسکالرس کہ یہ ایک سیمین نامی یا سائمن نامی ایک شاگرد تھے جو 70 عیسوی کے قریب جو یروشلم پر حملہ ہوا اور مسیحوں پر جو پریشانی آئی یہودیوں کی جانب سے اور رومنس کی جانب سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہودیوں نے ان پر بہت ظلم شروع میں کیے ڈھائے. تو جب وہ وہاں سے بھاگے تو سیمین بہت پہلے وہاں سے اس دور سے پہلے سے سن 44 کے قریبی یہودیوں نے جب زار ثانی کا سلسلہ شروع کیا تو وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے، فرار کا راستہ اختیار کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اشیاء کوچک میں تھے، پہلے سے آبسے تھے اور وہ منادی کر رہے تھے. تو انہوں نے حضرت یوحنا اور حضرت فلپس نے انہیں لیڈر منتخب کیا تاکہ وہ کلیسیا کی نگہبانی کریں. یہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اور حضرت پولیکارپ ان کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں. حضرت پولیکارپ جو ہیں ایک آبائی کلیسیا ہیں، ان کے بزرگ ہیں. ان کی شہادت کا انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے. دوسری صدی عیسوی کے اشیاء کوچک کے ایک بشپ گزرے ہیں اپولینیریس، انہوں نے بھی ان کا ذکر بطور خاص کیا ہے. حضرت فلپس کا وہ جانتے تھے حضرت پولیکارپ کو. حضرت پولیکارپ شاگردوں کے شاگرد رہے، حضرت یوحنا کے بہت خاص قریبی شاگرد رہے اور ان کے ساتھ حضرت اگنیشیس ہوتے تھے. آبائی کلیسیا میں سے ہیں اور اس کے بعد ہمیں تیسرا نام اپولینیریس کا ملتا ہے. تو حضرت فلپس کو تاریخی طور پہ سارے لوگ مانتے ہیں. ان کی جو شناخت ہے اس پر کبھی بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھے. ابھی یہ تفصیلات تو ہو گئیں کہ تاریخی طور پر بھی بیرونی شہادتیں موجود ہیں حضرت فلپس کے لیے، اور ہم کیتھولک کلیسیا کے جو تاریخی ماخذ ہیں وہاں سے بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ حضرت فلپس وہی تھے جنہوں نے حبشی خواجہ کو بپتسمہ دیا، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حبشی خواجہ کو جس نے بپتسمہ دیا وہ یہ فلپس نہیں تھے، یہ فلپس نہیں تھے، بلکہ وہ کوئی ڈیکن تھے جن کی بیٹیاں بھی نبوت کرتی تھیں اور رسولوں کے اعمال کا حوالہ دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ناظرین کی طرف سے ایک سوال. یہ بالکل درست ہے. اسکالرز اس میں بالکل صحیح ہیں کہ یہ فلپس اور وہ فلپس ان میں فرق ہے. یہ فلپس یہ رسول ہیں اور ایک فلپس ڈیکن ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے نام تو یکساں ہیں، لیکن یہ کہ دونوں کی شخصیات میں فرق ہے، ان کی ذمہ داریوں میں فرق ہے. جی بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ڈیکن تھے وہ اعمال کی کتاب اس کے 6 باب میں ان کی ابتدائی آیات میں ہمیں ان کا ذکر ملے گا. پھر اس سے آگے وہ ہم ان کے بارے میں اور بھی دیکھ سکتے ہیں. چلیں پڑھ لیتے ہیں پہلے. جی جی. ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایماندار اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نیکانور اور تیمون اور پرماناس کو اور نکلاؤس کو جو نومرید یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا. انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی. بے شک. جی جی. یہاں پر ہمیں فلپس کا نام ملتا ہے. ایک اور اوپر بتایا گیا کہ وہ 12 شاگردوں کی جماعت کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ وہی 12 شاگرد ہیں جن کو یسوع مسیح نے چنا. ان میں سے ایک فلپس پہلے سے موجود تھا، یعنی 2 فلپس ایک ہی مقام پر اس وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ جیسے آپ پہلے بتا چکے ہیں جن کی بیٹیاں نبوت کرتی تھیں، یہ وہ والے فلپس ہیں. یہی وہ فلپس ہیں جنہوں نے حبشی خواجہ کو بپتسمہ دی. جی ہاں، انہوں نے ہی حبشی خواجہ کو جو کنداکے کے علاقے سے آیا تھا اس کو بپتسمہ دیا تھا. اچھا. اور انہوں نے آگے کافی منادی بھی کی. انہوں نے فلسطین کے علاقے میں بہت کام کیا ہے. کوئی ریفرنس؟ جب ہم اعمال کی کتاب 8 باب کی 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کافی پتہ چلے گا کہ انہوں نے سامریا کے علاقے میں جو موجودہ فلسطین کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے،
شام کا علاقہ بھی کافی اس میں آتا ہے. وہاں پر جا کر انہوں نے خوب یسوع مسیح کے انجیل کی منادی کی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ 8ویں باب کی 4تھی جو آیت ہے بے شک. وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ لکھا ہے پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں. اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہیں ہوا تھا. یہاں پر ایک اور بات بھی نظر آ رہی ہے کہ جو سپورٹ کر رہی ہے آپ کے اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو، کہ اگر یہ ان 12 رسولوں میں سے ہوتے یہ فلپس، تو پھر حضرت یوحنا اور حضرت پطرس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ہاتھ رکھتے اور روح القدس مل جاتا، کیونکہ ان کو خاص بخشش دی گئی تھی جو ہم نے اعمال کے پہلے باب میں پڑھا. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے ناظرین کہ جو ڈیکن فلپس ہیں وہ حضرت جو 12 رسول میں جو حضرت فلپس ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں. یہ ایک جگہ پر اکٹھے موجود تو ہیں، جو پہلے ہم نے ایک ریفرنس پڑھا ہے وہاں پر یہ موجود تو ہیں دونوں، لیکن یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جب یہ ڈیکن دعا کرتے ہیں، لوگوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، تو روح القدس نازل نہیں ہوتا. اور اس کے لیے رسولوں کا ہونا وہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر اس سلسلے میں کوئی اور حوالے جات ہیں، کوئی اور بات کرنا چاہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم سامریہ کی تاریخ اگر مطالعہ کریں اور آرامی تاریخ کا مطالعہ کریں جو 2000 سالہ پرانی ہے، تو اس میں جو ہے مختلف رائٹرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے. مختلف کتب میں اس کے بارے میں ہمیں حوالہ جات ریفرنسز ملتے ہیں کہ یہ فلپس جو ہے وہ انہوں نے زیادہ تر جو خدمت کا کام سر انجام دیا، جو یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کی ہے، وہ سامریہ اور شام کے علاقے میں کی ہے. ٹھیک ہے. لبنان کے علاقے میں بھی یہ گئے ہیں. بیروت کے علاقہ میں جو کلیسیا قائم ہوئی ہے بالخصوص وہ ان کی وجہ سے قائم ہوئی تھی ابتدائی دور میں، اور وہاں پر یہ بہت زیادہ خدمت کا کام سر انجام دیتے رہے. اور ان کو یہ نعمت تھی کہ ان کے کلام کرنے کے وسیلہ سے، خوشخبری کا پیغام سنانے کے وسیلہ سے لوگ بدروحوں سے آزاد ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لوگ ان کی دعا کے وسیلہ سے شفا پاتے تھے اور لوگ نجات کا پیغام سن کر یسوع مسیح کو، یہ وہی فلپس ہیں جو یہ وہی ڈیکن فلپس یہ ڈیکن فلپس ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ کام ہوا ہے. کیونکہ جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو فلپس رسول تھے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ رہے یوحنا رسول کے ساتھ. وہ ایشیائی کوچک کی طرف اوپر کی طرف موو کر گئے تھے، اور جن کا ذکر بشپ پولیکارپ بھی کرتے ہیں، اگنیشیس بھی کرتے ہیں، اور اپولونیریس بھی کرتے ہیں. تو وہ یہ سب جو ہیں وہ یہ ان کے بارے میں شہادتیں موجود ہیں کہ یہ کس طرح سے خدمت کا کام کرتے رہے. اور انہوں نے جہاں پر بھی کلیسیا قائم کی ہے وہاں پر رسولوں میں سے کسی کو آنا پڑا تاکہ وہاں پر روح القدس کے نزول کے لیے وہ وہاں دعا کریں، کیونکہ یہ انجیل اس وقت تک مکمل طور پر تحریر نہیں ہوئی تھی. اس کے لکھے جانے کے بعد یہ سلسلہ تبدیل ہوا ہے. تھینک یو پاس صاحب. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو ناقدین ہیں، وہ کافی مستفید ہوئے ہوں گے کسی حد تک. اور جب آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کو کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پائیں تو یہ یاد رکھیے کہ 100% کوئی بھی کبھی بھی کسی کو سیٹسفائی نہیں کر پایا. کلمہ متجسد ہوا، مجسم ہوا، ہمارے درمیان میں رہا، اور بہت سے لوگوں نے قبول کیا اور بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کیا. آج بائبل مقدس ہمارے پاس ہے، الہامی کتابیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں.
یہ ہر روز کا عمل ہے، ہر روز کی گواہی ہے، اور اس میں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ خداوند کا کلام کسی کے پاس شیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو فوراً رزلٹ نہیں ملتا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں بے ہے. شک ہم دعا کر سکتے ہیں، اور حضرت فلپس کے ذریعے سے جو ہمیں جناب مسیح کے بارے میں جو ان کے پوشیدہ جو الوہیت تھی وہ جاننے کا موقع ملا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انجیل موجود ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں اور خداوند کے حضور دعا میں رہیں، کیونکہ دعا وہ واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. اور آپ آدمگیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جناب مسیح کے وعدے کا انتظار کیا جائے، جب وہ آپ کو بولیں کہ آپ اس وقت معینہ تک آپ ایک کمرے میں رہ کر دعا کریں اور قوت کے لباس کے لیے، قوت کے لیے جو آسمانی روح القدس ہے، جو پاک روح ہے، اس سے مسح ہونے کے لیے انتظار کریں تاکہ آپ منادی کے لیے تیار ہو سکیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان رسولوں کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں. یہ باتیں ہیں جو رسولوں کے اعمال کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ مسیحت کس طرح سے پھیلی، ان کے پیچھے کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے، انجیلوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور وہ ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے. ایک شاہد نہیں تھا، ایک گواہ نہیں تھا، 11 تو ویسے تھے، اور پھر جماعت بڑھتی چلی گئی. حضرت یہودا ہیں جن کا خط نظر آتا ہے آپ کو، اور شمعون کنانی بھی ہیں، زیلوتیس کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے حوالے سے بات کریں گے. پھر حضرت توما بھی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. حضرت اندریاس کو بھی ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا. ان کے بارے میں جو روایات ہیں، جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایشیائی کوچک، یا یہ جو کہہ لیجیے کہ موجودہ ترکی ہیں، یہ خطہ ایشیا، یہ وہ مخصوص خطہ ہے جن کے لیے انجیل کا جو زیادہ تر مواد ہے وہ لکھا گیا. یہاں کلیسیوں نے منادی کی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نجات کا پیغام پہنچائیں. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.